اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق ہے عربی پڑھنے کی مشق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں الف لام میم، الف لام را لکھے ہوتے ہیں، اور جیسا وہ لکھا ہوا اسی طرح پڑھنا ہے، اور اس کے معنی جو ہے کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امی جو وحی لے کر آئے تھے ان کو بھی ان کے معنی معلوم نہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ الف لام میم، بدیع، الصلاۃ، التحیات، السماوات، الامی، اللہ بدیع السماوات والارض، ربنا جل جلالہ، خالق اللیل والنہار، وہو احسن الخالقین، انہ تعالی فالق الحب والنوا، وہو احکم الحاکمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، حل من خالق غیر اللہ، کلا لا خالق الا اللہ، حافظوا علی الصلوات، التحیات للہ والطیبات، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کاف ہا یا عین صاد، ان اللہ جل شانہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہم ربنا الکریم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب دیکھیے یہاں آگے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اور اسی قربانی کی سنت کو آج ہم لوگ بقرعید کے 3 روز تک، بقرعید میں 3 روز تک اسی قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچہ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیل میدان تھا، اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے اتارا، پھر حضرت ہاجرہ کو ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا،
حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا ہم دونوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ہی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دان میں سے کھجوریں کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیر خوار بچے تھے۔ بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر اینڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل دہلا دینے والا یہ سماں دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگیں۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری مرتبہ جب آپ ادھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھیں تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، زمین پر ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے دھول لے کر مینڈ بناتی جاتیں اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتیں زمزم، جس کے معنی یہ ہیں کہ تھم تھم یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین سے چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں حضرات سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین واپس پہنچ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے، انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی،
جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ اب یہاں کچھ لفظ اور ان کے معنی۔ ہجرت، خدائے تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا۔ مقدس، پاک ستھرا، صاحبزادہ، بیٹا، عزت والے آدمی کا۔ افراط، بہتات، کثرت، زیادتی۔ اجازت، منظوری۔ جرہم، یمن کے ایک مشہور سردار کا نام جس کی اولاد کو بنی جرہم اور کبھی جرہم کہا جاتا ہے۔ چند، تھوڑا، کچھ، کئی، ایک۔ بنی، اولاد، خاندان۔ پہاڑی، چھوٹا پہاڑ۔ مشغول، کام میں لگا ہوا۔ بطن، پیٹ۔ اثر، کام، نشان۔ مطابق، موافق۔ شیرخوار، دودھ پیتا بچہ۔ وحی، خدائے پاک کا کلام۔ شکم، پیٹ۔ اطمینان، چین، دلاسا، تسلی۔ دستور، طریقہ، ڈھنگ، قاعدہ۔ مشک، چمڑے کا بڑا تھیلا جس میں پانی بھر کر رکھا جاتا ہے۔ نسل، خاندان، بیٹے، پوتے، پوتوں کی اولاد۔ خاندان، گھرانہ، قبیلہ، کنبہ، پریوار۔ سما، وقت، منظر، حال۔ چشمہ، پانی کا سوتا۔ قریب، پاس، نزدیک۔ مایوس، نا امید، بے آس۔ بےتاب، بے چین، گھبرایا ہوا۔ توشادان، وہ برتن جس میں مسافر کھانا لے کر چلتا ہے۔ سوالات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ زمزم شریف کا چشمہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے اور کھانا دینے کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی کا چکر لگا رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ اسی اثنا میں زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیدا فرمایا اور ان لوگوں نے ان سے پانی پیا۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس خاندان سے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک نسل سے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔